اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجر ثم لقیہ فلیسلم علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے پیارے آقا جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام میں پہل کرے، اس کو چاہیے سلام کرے۔ اگر درمیان میں سلام کے بعد پھر کوئی درخت، کوئی دیوار یا پتھر حائل ہو جائے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ ساتھی جو غائب ہوا تھا سامنے آ جائے، اس کو دوبارہ سلام کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، رواہ ترمذی او کما قال۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیٹا جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا سبب ہوگا۔ ان دو حدیث پہ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں غور کرو کہ پہلی حدیث میں فرمایا جب بھی کوئی مسلمان سامنے آئے تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں جس کو جانتے ہیں اس کو تو سلام کرتے ہیں، جس کے ساتھ جاننے کے باوجود جس کے ساتھ ہماری الیک سے لیک نہ ہم سلام نہیں کرتے۔ حالانکہ پیارے آقا نے فرمایا افشوا السلام تسلیموا، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ آپ سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو، تعریف ام لم تعریف، جانتے ہو یا اسے نہیں جانتے، بس آپ کو سلام کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ چند سیکنڈ کے بعد دوبارہ وہ مسلمان سامنے آئے تو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ آج ہماری سوسائٹی اور معاشرے کا یہ منظر ہو چکا ہے، اگر کسی کو ہم جاتے ہوئے کہتے ہیں بھائی السلام علیکم، وہ رک کے دیکھتا ہے یار اس میں سلام کیوں کیتا ہے یار۔ آج سلام کر کے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ لوگ ایسے غور سے دیکھتے ہیں جس طرح کوئی گل چاہ دیتی سے۔ تو ہمیں سلام کرنا چاہیے، سلام کو پھیلانا چاہیے۔ دوسری حدیث میں اتنی پیاری بات فرمائی کہ جب بھی گھر میں جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولیں۔ اس سے فرمایا کہ انس رضی اللہ عنہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کی خیر و برکت ہوگی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہو، دستک دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کرے، اور اگر سورہ اخلاص بھی ساتھ پڑھ لے، اس کو 3 فائدے ہوں گے۔ ایک یہ ہوگا شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا، دوسرا اس گھر میں رحمت ہو جائے گی، تیسرا رزق میں برکت ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے میں بھی اور آپ عزم کریں، جب بھی ہم کسی بھی مسلمان بھائی سے ملیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالوں کہ السلام علیکم، السلام علیکم، یہ غلط الفاظ ہیں، ٹھیک نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسرا جب بھی گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ لوگوں کے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا دروازہ اگر کھلا ہوا ہے تو سیدھے اندر چلے جاتے ہیں، نوک بھی نہیں کرتے۔ کوئی خاون بیوی بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں، یہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ خیری نہ لاؤ جی، یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ دروازے پہ دستک دینی چاہیے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں گھر میں بھی جاؤ تو سلام کرنا چاہیے۔ یہ تمیز، یہ آداب مسلمان معاشرے میں آئیں گے تو مسلمان معاشرے میں عروج و بلندی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جتنے ہم اس حدیث کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس پہ عمل کر کے سلام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔